أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال الله عز وجل وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وقال الله عز وجل وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا صاحب التاج والمعراج وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین مولاي سلم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی معزز دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے زندگی میں پھر ایک بار نماز جمعہ پڑھنے کے لیے حاضر ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہمارا آنا، مل بیٹھنا، سننا سنانا اس کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین ذی احتشام، جو آیات میں نے خطبے میں آپ کے سامنے تلاوت کی انہی کے ترجمے سے بات شروع کرتا ہوں۔ سورہ رحمان ہے، اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مشہور آیت ہے اور اس کا ترجمہ بھی سب کو آتا ہے کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، 14واں سپارہ ہے۔ فرمایا اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تم نہیں گن سکتے۔ اور فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ اس کی اصلاح کے بعد زمین میں فساد نہ برپا کرو۔ آج چونکہ 14 اگست ہماری آزادی کا دن ہے، اور آزادی جو ہے یہ کیا ہے؟ آزادی ایک نعمت کا نام ہے، اور نعمت کے ملنے پر کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے ہاں اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو وہ رحمت ہے، بیٹا ہو وہ نعمت ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ بیٹی آ جائے رحمت، اس پر بھی اللہ کا شکر، اگر بیٹا آ جائے وہ اللہ کی نعمت، اس نعمت کے ملنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو آزادی یہ 14 اگست
آج کا دن اور سن تھی 1947، یہ تھا ہماری آزادی کا دن، اور آزادی جو ہے یہ ایک نعمت ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تم نہیں گن سکتے، اور سورہ رحمان میں یہ فرمایا کہ تم میری کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور پھر ایک جگہ پہ فرمایا کہ جب تمہیں نعمت ملے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ اس نعمت کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ تو سوچئے گا آزادی اب نعمت ہے، نعمت پر ہم نے شکر ادا کرنا ہے۔ آئیے احادیث طیبہ کی روشنی میں قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ کرنے کے بعد حدیث کے گلدستے میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ آزادی ایک نعمت ہے اور نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر آپ بولیں گے اس کے بعد میں دوسری بھی سنا دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو نیکیاں ایسی ہیں کہ اگر انسان ان نیکیوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ اس انسان کو بلا حساب اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اب وہ دو نیکیاں کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی نیکی یہ ہے اگر کوئی انسان مصیبت پر صبر کرے اللہ اس کے صبر کرنے پر اس نعمت پر بھی اس کو بلا حساب اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا دوسری نیکی وہ یہ ہے کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملے اور اس نعمت پر انسان اللہ کا شکر ادا کرے، شکر الحمدللہ کے کلمات پڑھے، کہا اللہ مصیبت کے وقت صبر کرنے والے کو بھی بلا حساب اجر عطا فرماتا ہے، اور فرمایا نعمت پر شکر کرنے والے کو بھی اللہ اپنے خزانہ غیب سے بلا حساب اجر عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آزادی نعمت ہے اور نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ آئیے میں آگے بڑھتا ہوں، اللہ کے نبی کی حدیث پاک ہے، یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں رزق حلال کھاتے ہیں یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ رزق حلال مل جانا، کھانا مل جانا یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سنیے، فرمایا جو کھانا کھانے کے بعد شکر الحمدللہ پڑھتا ہے، کھانے کی بعد کی دعا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فرمایا اللہ اس کو اتنا ثواب دیتا ہے، اتنا، کہا کتنا؟ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کتنا؟ فرمایا جتنا اللہ روزے دار کو افطاری کے وقت اجر دیتا ہے، فرمایا اسی طرح کھانا کھانے کے بعد شکر الحمدللہ کہنا یا اللہ کے شکر کے کلمات کہنے والے کو اللہ روزے دار جتنا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو سوچئے گا یہ جو کھانا ہے یہ رزق حلال ہے، اگر اس کو کھانے کے بعد ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، شکر کے کلمات کہتے ہیں، تو اللہ شکر الحمدللہ کہنے والے کو روزے دار جتنا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو سوچئے گا پھر یہ جو ہمیں آزادی جیسی بڑی نعمت ملی ہے، اس نعمت کے ملنے پر اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو پھر اللہ کے اجر کا، اللہ کے انعامات کا ہمارے اوپر کتنا فضل ہوگا۔ سامعین ذی احتشام، 14 اگست 1947 ہماری آزادی کا دن، تاریخ کے آئینے میں جھانکے تو تب جا کر پتہ چلتا ہے کہ جب تک آپ کوئی عظیم قربانی نہیں دیتے، جب تک آپ اپنی جان کے، اپنی مال کے نذرانے پیش نہیں کرتے، تب تک آپ اپنی منزل کو، اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتے۔ ہر قوم نے ہر دور کے اندر عظیم قربانیاں دی، تب جا کر انہیں منزل ملی، تب جا کر وہ اپنے مقاصد کے اندر کامیاب ہوئے، انہوں نے اپنے مقاصد کو حاصل کیا۔ اگر اس کی مثال میں قرآن مجید میں آپ کے سامنے پیش کروں تو وہ یہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جو جد امجد ہے، آپ اپنے بیٹے جناب اسماعیل ذبیح اللہ ان کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، قربانی دینے کے لیے۔ وہ تو آگے اللہ کی حکمتیں تھی کہ آپ کا بیٹا اسماعیل وہ ذبح نہیں ہوا، وہ اللہ کی حکمتیں تھی کہ وہ اس کی جگہ پہ دمبا آ گیا، وہ بات کا فلسفہ ہے، بات کی بات ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے، ایک روایت کے مطابق آپ کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت آئے، اس وقت پیدائش ہوئی جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی عمر 90 سال ہے۔
اور ایک ہی بیٹا ہے اسماعیل علیہ السلام، اور اللہ کے حکم پر جب خواب آیا تو وہ لے کر چلے گئے، قربانی کے لیے تیار ہوئے۔ اگر وہ تیار نہ ہوتے تو شاید دین ابراہیمی آج اس دنیا میں قائم نہ ہوتا۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام اگر مصلوب نہ ہوتے، اگر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اللہ نہ اٹھاتا، وہ مصلوب نہ ہوتے، تو امن و اصول کا یہ جو جذبہ تھا یہ اوائل میں ہی دم توڑ دیتا۔ اسی طرح مزید آگے بڑھتے ہیں، اگر سرزمین کربلا میں امام حسین پاک اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے خانوادہ کے ساتھ سرزمین کربلا میں شہید نہ ہوتے، شہادت کا جام نوش نہ فرماتے، تو شاید آج دین محمدی کا نام لینے والا کوئی نظر نہ آتا۔ انہوں نے ہی دین کو بچایا، امام حسین پاک نے، ان کے رفقا نے، اہل بیت نے، خانوادہ رسول نے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جب تک آپ نے کسی عظیم منزل کو حاصل کرنا ہے، کوئی بڑا مقصد ہے اس کو حاصل کرنا ہے، کوئی بڑی منزل طے کرنی، تو اس کے لیے آپ کو قربانیاں دینا پڑے گی۔ اسی طرح 14 اگست سن 1947 کے اس موقع پہ اگر ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہمارے اکابرین اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی، اپنے بیٹوں کی، اپنی بیٹیوں کی قربانی نہ دیتے، تو شاید یہ جو مادر وطن ہے، یہ جو ملک پاکستان آج پوری آب و تاب کے ساتھ ہمارے سامنے چمک رہا ہے، شاید یہ ہمارے ذہن میں ایک خواب بن کے رہ جاتا، اور ہم آزادی کی بجائے غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے۔ تو جناب والا سن 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی بے باک بے خوف آپ کی لیڈر کے اندر، آپ کی قیادت میں برصغیر پاک و ہند کے سبھی مسلمان جمع ہوتے ہیں، ایک اسلامی جھنڈے تلے جمع ہوئے، اور انہوں نے پاکستان کی عمارت کے اندر اینٹوں کی جگہ اپنی ہڈیاں پیش کی، پانی کی جگہ خون پیش کیا، تب جا کر طلوع سحر کے اس حسین منظر میں خالصتاً اسلامی بنیاد پر، اسلامی عقائد پر یہ ملک پاکستان سورج کی طرح، آب و تاب کی طرح مکمل چمکتا ہوا ہمیں نظر آیا، اور حاسدین کا جو ان کی سازشیں تھی وہ خاک میں مل گئی، اور جتنے بھی بت تھے کفر کے وہ تمام زمین بخش ہو گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اسلاف نے، ان کا یہی کام تھا، انہوں نے کہا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کچھ مرتبہ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر ہی گل و گلزار بنتا ہے۔ دیکھیں نا آج ہمارا ان کے ساتھ تعلق کیا ہے، وہ ہماری اوپر والی نسلوں کی نسلیں جنہوں نے اس وطن کے لیے قربانیاں دی، ہم تو ان کو جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن آج اس عظیم موقع کے اوپر ہم ان کو یاد کر رہے ہیں، ان کی بلندی درجات کی دعائیں کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ انہوں نے یہی سبق دیا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر ہی گل و گلزار بنتا۔ انہوں نے اپنی ہستی کو مٹا دیا، کس لیے؟ کہ ہماری بعد میں آنے والی نسلیں وہ ایک آزاد ملک، ایک آزاد ریاست دیکھ سکے۔ تو سامعین عزیز احتشام، 14 اگست 1947 یہ ہماری آزادی کا دن ہے، اور آزادی ایک نعمت ہے۔ آیا اب اس کی طرف آتے ہیں، کیا ہم نے اس آزادی کا حق ادا کر دیا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے قائد اعظم نے کوشش کی، علامہ اقبال نے خواب دیکھا، وطن حاصل کر لیا، اسلامی جھنڈا، قرآن ایک، اللہ ایک، ہمارے نبی خاتم النبیین، سب کچھ اپنی جگہ پر، کیا ہم نے اس آزادی کا حق ادا کیا؟ آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میری اور آپ کی نسلوں کو کرکٹ حضرات کے نام یاد ہے، جو ہاکی کھیلتے ہیں ان کے نام تو یاد ہیں، یہ گیمیں ہیں، ان سے نفرت نہیں، کھیلنی چاہیے، جسم کے لیے اچھی چیز ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میری اور آپ کی نسلوں کو عشرہ مبشرہ کے نام یاد نہیں، خلفائے راشدین انہوں نے کتنے سال وہ حکومت کی، یہ کسی کو یاد نہیں۔ آج قائد اعظم جو ہمارے قائد ہیں، علامہ اقبال جو شاعر مشرق ہے، ان کی سیرت ہمیں یاد نہیں، یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے۔ اور ہالی ورلڈ جیسے ہو، انگریزوں کے نام وہ ہمارے بچوں کو یاد ہے، فلموں کے نام، سٹارز کے نام، ہیروز کے نام یہ ہمیں یاد ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس بنیاد پر ہمارے عقائد نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی،
اور یہ وطن حاصل کیا بڑی محنتوں کے بعد، بڑی قربانیوں کے بعد، جان مال کے نذرانے پیش کیے، آیا آج ہم اس آزادی کا حق کیوں نہیں ادا کر رہے؟ آج صرف قوم کو باجوں کی طرف لگا دیا۔ اور اس حوالے سے یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ باجوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آؤ بخاری شریف سے میں حدیث پاک کا اردو مفہوم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آوازیں ایسی ہیں، دو آوازیں کہ جن کے نکلنے پر یا جن کے آنے پر اللہ لعنت فرماتا ہے۔ سنیے گا، فرمایا ایک آواز وہ جو نعمت کے ملنے پر شکر کے طور پر آپ نکالتے ہیں، یعنی یہ باجے والی آواز، یہ میوزک لگا لیں، یہ گانے وغیرہ لگا لیں، اور فرمایا دوسری وہ آواز جس کے نکلنے پر اللہ لعنت فرماتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب کسی کا کوئی مر جاتا ہے اور عورتیں ماتم کرتی ہیں، فرمایا ان پر بھی اللہ لعنت فرماتا ہے۔ یہ ہے اس کا شرعی حکم حدیث طیبہ کی روشنی میں۔ آگے آپ کی مرضی ہے، اور آپ کی اگر آپ خوش ہے تو آپ کی اولاد بھی اسی معاملے میں خوش ہے، اگر آپ نہیں لے کر دیں گے وہ نہیں لے گی۔ بہرحال میں آتا ہوں اس طرف، ہم ہیں ارض پاک کی مٹی کے ذروں کے امین، ہم ہیں ارض پاک کی مٹی کے ذروں کے امین، ہم ہیں حرف لا الہ الا اللہ کے ترجمہ بے خطیر۔ سامعین ذی احتشام، یہ پاکستان اگر دیکھا جائے تو بیرونی طاقتوں نے ہمیں کمزور نہیں کیا۔ افسوس کے ساتھ شاید آپ کو غصہ لگے، بیرونی طاقتوں نے، بیرونی ممالک نے ہمیں کمزور نہیں کیا۔ آج مسلمان کا دشمن ہے۔ وہ قول بھی ہے نا کہ اگر مسلمان کا دشمن مسلمان نہ ہوتا، آج مسلمان پوری دنیا پر فاتح ہوتا، حکومت کرتا۔ لیکن اس کی اندر والی جو خلفشار ہے، جو نفرتیں ہیں، وہ پاکستان کو دن بہ دن کمزور کرتی نظر آ رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آج سوچئے، دل پہ ہاتھ رکھیے کہ آج جب صبح ہوئی، اگر ہماری اس ملک میں، آزاد ملک میں آنکھ نہ کھلتی تو کیا ہوتا؟ کیا آج ہم اپنے وطن کے ساتھ یہ جو محبت کا رشتہ ہے، یہ جو نعرے بازی ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کون ہمارے رہنما محمد رسول، اگر ہماری آنکھ اس آزاد ملک میں نہ کھلتی تو کیا یہ آج ہم نعرے لگا سکتے؟ کیا ہم اپنی مساجد بنا سکتے؟ کیا ہم اپنی الگ الگ عبادت گاہیں بنا سکتے؟ تو یہ کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ یہ جو آج ہمارے چہروں پر مسکراہٹ ہے، اگر ہم غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے، یہ ہمارے چہروں پر مسکراہٹ کبھی نہ ہوتی۔ کسی بے گھر سے پوچھئے کہ گھر کی قیمت کیا ہے، اور کسی غلام سے پوچھئے کہ آزادی جیسی نعمت کیا ہے، تو سامعین ذی احتشام، یہ ملک پاکستان، یہ ہمیں آزاد ملا جب ہم نے اس وطن کے اندر، اس ملک کے اندر آنکھ کھولی تو آزادی ہمارا مقدر تھی، اور یہ رب تعالیٰ کی ہمارے اوپر مہربانی نہیں تو اور پھر کیا ہے؟ تو اللہ نے اس لیے فرمایا کہ تم اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو تم نہیں گن سکتے۔ تو سامعین ذی احتشام، آج دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب ہم اپنے آنے والی نسلوں کے کام دیکھتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا تھا، اصل میں ہماری تاریخ یہ نہیں تھی۔ اگر ہم یہ بتائیں اپنے بیٹوں کو، اپنے گھر والوں کو، اگر ہم تربیت کریں کہ اس ملک کے دفاع کے لیے سن 1857 سے لے کر سن 1947 تک، جب تک یہ ملک الگ نہیں بنا، اس وقت تک ہم نے کتنی قربانیاں دی، کتنے ہمارے علماء وہ جوانی کے عالم میں جیلوں میں گئے اور ان کی ہڈیاں وہ سڑ گل گئیں، نہ جانے کتنے علماء تھے، ان کو توپوں کے ساتھ بانا گیا اور پوچھا گیا کہ تم پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ؟ انہوں نے کہا جی ہم پڑھتے ہیں۔ ہندوؤں نے پوچھا کہ تم کہتے ہو کہ ہندوؤں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے؟ علماء نے کہا جی ہم کہتے ہیں، اور پھر توپوں کے ساتھ ان کو اڑا دیا گیا۔ نہ جاتے کتنے علماء نے قربانیاں دی، اور پھر بہادر شاہ ظفر اللہ کے ساتھ ان کا جو مقابلہ تھا، یہ اسی کی ضد میں ہندو کھڑے ہوئے تھے۔ پھر کون تھا جس نے بہادر شاہ ظفر کو صبح ناشتے میں ان کے بیٹے کی گردن پیش کی تھی؟ یہ ہم نے قربانیاں دی، یہ ہماری زندگی، یہ ہماری تاریخ ہے جس وجہ سے آج ہم آزاد ملک کے اندر رہ رہے ہیں۔ کوئی بتائے تو صحیح ہماری آنے والی نسلوں کو، یہ موٹر سائیکلوں کی آوازیں، یہ باجے، یہ ہم ہر چیز بھول جائیں گے اگر آپ اپنی نسلوں کو یہ بتائیں کہ کتنے علماء، کتنی بیٹیاں، کتنے گھر لٹے، کتنے گھر بچھڑے، اور کتنے لوگوں نے قربانیاں دی۔ لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قائد اعظم کون ہے، علامہ اقبال کون ہے۔ سامعین ذی احتشام، آئیے آزادی کا جو مقصد ہے، اس موقع کے اوپر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خصوصاً بالخصوص ہمیں دو قومی نظریے کا تو پتہ ہونا کہ ہندو الگ ہے، ہم الگ ہے۔
ہم اپنی عبادت الگ کرتے ہیں. یہ دو قومی نظریہ تھا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے. یہ اس کا مختصر سا خلاصہ ہے دو قومی نظریے کا. اور دوسرا اس موقع کے اوپر اپنے شہداء کو یاد کریں. شہداء وہ تو بخشے بخشوائیں، لیکن ان کی بلندی درجات کی دعائیں کریں. اور اس کے بعد ملک پاکستان کی افواج جو خود جا کر وہ جاگتی ہے، سارے رات پہرے میں کھڑی رہتی ہے، ہمیں سکون فراہم کرتی ہے، ہم سکون کی نیند سوتے ہیں. بالخصوص ان کی استقامت کی دعائیں کریں اور قرآن مجید پڑھ کر شہداء کو یاد کریں جنہوں نے اس وطن کے اوپر اپنی جان مال کی قربانیاں دی. اور دوسری بات کہ یہ جو آپ کے ہاتھ یہ جو جھنڈے ہم لہرائیں گے ان کو اچھی جگہ پر ابیضا کیجیے. یہ ہمارے ملک کی پہچان ہے، ان کو اپنے پیروں کے تلے نہ روندیں، ان کو اچھی جگہ پر ابیضا کیجیے اور اس آزادی کے دن کے گزرنے کے بعد ان کو اتاریے اور اسی طرح حفاظت والے مقامات پہ رکھیے. تو سامعین ذی احتشام، ہم کون ہیں کیا ہیں باخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی ادا یاد نہیں ہے، یاد تو کافر کے بس نعرے اور ترانے نہیں، یاد تو کعبہ کی صدا یاد نہیں. تو آئیے اس عظیم موقع کے اوپر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر، قرآن کو تھام کر، اللہ کے نبی کی سنتوں کو تھام کر اور ملک پاکستان کی استحکام کے لیے، اس کی ترقی کے لیے ہمیشہ ہمتن اپنے منصب پر رہتے ہوئے، جس کا جو منصب ہے، اگر کوئی مزدور ہے وہ بھی اپنے منصب پر رہ کر ایمانداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ ہمیشہ اس ملک کی ترقی کے لیے، استحکام کے لیے ہمیشہ ہمتن کوشش کرے. اللہ میرے اس دیش کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. میں اپنی بات کا اختتام اس شعر پہ کرتا ہوں کہ کھڑے تھے ہم بھی قسمت کے کنارے پہ، کھڑے تھے ہم بھی قسمت کے کنارے پہ، لوگ دولت پہ گرے ہم نے وطن مانگ لیا، وما علینا الا البلاغ.